أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورہ الاعراف آیت 181. اللہ کے سب خوبصورت نام ہیں، بس اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی سے کام لیتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی انہیں ضرور جزا دی جائے گی. اسماء باری تعالیٰ کا جو مضمون میں نے شروع کیا ہے، اس سے مزید غور سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک پہلا کنار سمندر ہے. اس پر بقیہ ساری عمر اور اس کے بعد بھی ایک اور عمر گزر جائے تو پھر بھی یہ صفات کا سمندر ختم نہیں ہو سکتا. بہرحال میں حسب توفیق کوشش کر رہا ہوں اور کچھ اس کے نتیجے میں نئی نئی راہیں بھی کھلتی چلی آ رہی ہیں. مثلاً مجھے خیال آیا اب رحیم کی صفت کا بیان تھا کہ کیوں نہ قرآن کریم کی ہر وہ آیت جس میں رحیم لفظ آتا ہے اس کو دیکھا جائے. تو اس پہلو سے اگر پہلے رحمان پر بھی اسی طرح غور کیا جاتا تو بہت لمبا سلسلہ رحمان کی صفات کے بیان میں خرچ ہو جاتا. اسی طرح رب کی بات گزر چکی ہے اور ربوبیت کا ذکر بھی اگر قرآن کریم کے حوالے سے جہاں جہاں بھی رب لفظ آیا ہے وہ بیان کیا جاتا تو یہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا مضمون تھا. بہرحال یہ سمجھ کچھ دیر میں آئی. اب جب میں نے سورہ رحیم کی آیات جس میں رحیم آتا ہے صرف سورہ بقرہ سے نکالی ہیں تو وہ بھی اتنی ہیں اور براہ راست اس مضمون سے ان کا گہرا تعلق ہے کہ اس خطبے میں شاید میں اس کو ختم نہ کر سکوں. تو آئندہ بہرحال قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی رحیم کی صفت کا ذکر ہے اس کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلوں گا. اب میں حضرت سابق پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. پہلی یہ کہ وہ کمزوروں پر رحم کرے، دوسری یہ کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے، تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے. جہاں تک پہلی 2 باتوں کا تعلق ہے اس کا ایک تو رحمانیت کے ساتھ ذکر ہے جیسا کہ پہلے بھی ماں باپ کے تعلق میں بیان کیا گیا ہے، اور کمزوروں پر رحم کرنا بھی رحمانیت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن تیسرا حصہ یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے یہ یقینی طور پر رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے. جو بھی خدمت گزار ہیں اور نوکر ہیں ان سے اگر آپ رحم کا سلوک کریں تو یہ رحیمیت ہے، کیونکہ ان سے آپ خدمت لیتے ہیں
اور پھر اس خدمت کے بدلے میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یہ رحیمیت ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ بھی بہت ہی حکمت بات ہے، اور رحیمیت یہ جس سے کام دیتے ہو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزانہ آپ کے گھروں میں جو مزدور مثلاً کام کرتے ہیں ان کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ساتھ ساتھ مزدوری دیتے رہو۔ مراد یہ ہے کہ سارا دن تھکن کے بعد پھر ٹالو مٹولے نہیں، اور مزدوری ختم ہوتے ہی اس وقت کا جو پسینہ ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری ادا کر دو۔ یہ ایک اور حدیث ہے، مسلم کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ حضرت معروف بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر کو ایک خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے دیکھا، ان کے غلام نے بھی بالکل ویسا ہی کپڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کے عیب بیان کر کے اسے شرم دلائی۔ حضور کو جب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم میں جہالت کی رگ ابھی باقی ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زیر نگی کر دیا ہے۔ جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اگر تم کوئی مشکل کام ان کے سپرد کرو تو اس کام میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ اور ان کی مدد کرو۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرماتے تھے ان پر پہلے خود عمل فرمایا کرتے تھے، اور ہر مشکل موقع پر جب صحابہ کو محنت کرنی پڑی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑھ کر محنت کی ہے۔ گھر میں بھی اپنی خواتین مبارکہ کی مدد کرتے تھے، اور گھر کے کام کاج میں اگر کوئی ملازمہ نہیں تھی مگر زیر نگی تھی تو ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے اور ہر قسم کی محنت گھر میں روز مرہ کرتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کیسے شخص کی نصیحتیں ہیں جو ان نصیحتوں پر سب دنیا سے زیادہ خود عمل کرنے والا ہے۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کتاب الفضائل میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرے دل میں یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ حضور حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ خدام کو یہ جرأت دلایا کرتے تھے کہ پیار سے اور لاڈ سے وہ آگے سے بات کیا کریں، ڈر کے اور خاموشی سے چپ نہ رہیں اور روب کی وجہ سے چپ نہ رہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر دل میں یہی تھا کہ ضرور جاؤں گا، لیکن جو نہیں جاؤں گا کا فکرہ منہ سے نکلا وہ پھر بات اسی طرح ہی ہو گئی۔ اور اس میں بھی ایک باریک بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو بات کی جائے وہ گہرے ادب سے کرنی چاہیے، اور اس میں اگر بظاہر مذاق میں ہی کوئی بات کر دو تو پھر ویسے ہی ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں باہر میں چل پڑا اور بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیچھے سے میری گردن پکڑ گئی۔ میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ اب انس کو پیار سے انیس کہتے تھے۔ میں انیس جس کام کی طرف میں تجھے بھیجا تھا وہاں گئے تھے؟
میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم ابھی جاتا ہوں. تو گئے ہوئے کوئی نہیں تھے. جو کرے نہیں کی بات مجھ سے نکلی تھی وہی بات ہوئی. ابھی جاتا ہوں. اپنے خدا کی قسم میں نے 9 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا کوئی کام نہ کیا تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک اور حدیث ہے مسلم کتاب البر والصفا والصلہ سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک یتیم بچی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا اور مدحن فرمایا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو, تمہاری عمر آئندہ نہ بڑھے. اب یہ فقرہ کہنے والے کی نیت کے مطابق ہے. بعض لوگ تو بدعا کے طور پر کہتے ہیں کہ نہ بڑھے, اور بعض پیار سے کہتے ہیں کہ چھوٹی لہر کر ہمیشہ معصوم تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں بڑے پیار سے مزاحن اس کو فرمایا کہ آئندہ تیری عمر میں بڑھے. وہ یتیم لڑکی ام سلیم کے پاس روتی ہی گئی. ام سلیم نے کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ حضور نے مجھے بددعا دی ہے کہ میری عمر بڑی نہ ہو. اب میں کبھی لمبی عمر نہ پاؤں گی اور جلد مر جاؤں گی. ام سلیم جلدی جلدی اپنی اوڑھنی لپیٹے چل پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. حضور نے ام سلیم سے پوچھا کیا بات ہے, کیسے آئیں؟ ام سلیم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اس یتیم بچی کو بددعا دی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہے, کیسے ممکن ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ آپ نے اس سے بددعا دی ہے کہ اس کی لمبی عمر نہ ہو. حضور اس پر ہنس پڑے اور فرمایا میں نے تو یہ بچی سے دل لگی کی بات کی تھی. اے ام سلیم کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے شرط منوائی ہوئی ہے؟ یہ بہت ہی گہرا رحیمیت کا کلام ہے. میں نے اپنے رب سے شرط منوائی ہوئی ہے کہ میں انسان ہوں, خوش بھی ہو جاتا ہوں جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور ناراض بھی ہوتا ہوں جیسے لوگ ناراض ہوتے ہیں. اگر میں ناراض ہو کر کسی کو بددعا بھی دوں اور وہ بددعا کا اہل نہیں ہے تو اے میرے اللہ اس میری بددعا کو اس کے لیے طہارت, پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بنا دے. قیامت کے دن وہ تیرا قرب حاصل کرے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی محتاط تھیں. فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے اور منوا لیا ہے کہ جس کو بددعا دوں کبھی اس کو بددعا نہ لگے. بعض ظالموں نے جو بہت ظلم کیے صحابہ پر تو ان کو جو بددعا دی وہ اسی طرح قبول ہوئی. بس ساتھ یہ فرمایا اگر میں بددعا دوں اور وہ اس بددعا کا اہل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تو اس میری بددعا کی اہل نہیں. اگر خدا نہ خواستہ میں نے بددعا دی بھی ہوتی تو میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد لیا ہے کہ ایسی بددعا جو پیار اور غلطی سے کر دی گئی ہو وہ قبول نہ کرے. حضرت سہل بن حنظلہ روایت کرتے ہیں اور یہ کتاب الجہاد ترمذی سے دی گئی ہے. اس میں حضرت حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ کمر سے جا لگا تھا. اس طرح حضور نے فرمایا ان بے زبان سپاہیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, ان پر اس حالت میں سواری کرو کہ یہ صحت مند ہوں اور ان کو اس حالت میں کھاؤ کہ یہ صحت مند ہوں. اب اونٹ سے تو انسان مزدوری لیتا ہے اور وہاں رحیمیت کا
جلوہ انسان کو دکھانا چاہیے. کسی جانور سے بھی کام لے تو اس جانور سے بھی رحیمیت کا سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بیچارہ زیر نگیں ہے اور پوری محنت کرتا ہے، تو جتنی اس کی محنت ہے اس سے رحیمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کو عطا کرو. تو اپنے جانوروں سے جن سے کام لیا جاتا ہے، گائے بھینسیں بیل وغیرہ، ان سے بھی ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے پنجاب میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ گائے بھینس کو ہانکتے ہیں تو ظالموں کی طرح اس کو مارتے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر گندی گالیاں بھی دیتے ہیں. اب گالیاں تو اس جانور کو نہیں لگتی لیکن ان کو خود لگ جاتی ہیں. بس رحیمیت کا جلوہ دکھاتے ہوئے اپنے ان جانوروں سے جن سے آپ کام لیتے ہیں ان سے بہت رحمت کا سلوک کریں، جو رحیمیت کا تقاضا ہے. آپ رحیم بنیں گے تو اللہ آپ کے لیے رحیم بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی خاطر اور شوق دلانے کی خاطر یہی فرمایا کہ اس حالت میں کھاؤ کہ صحت مند ہوں، اور جب بھی تمہیں ضرورت پڑی ان کا گوشت کھانے کی، اگر تم نے ان کا پورا بدلہ نہیں دیا اور ان کا خیال نہیں رکھا تو پھر تمہیں بھی گندا گوشت ملے گا. تو صحت کے ساتھ رکھو، خود تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا. زندگی کتاب الجہاد میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. ایک روز رسول اللہ نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مجھ سے ایک ایسی رازدارانہ بات کی جس سے میں لوگوں میں سے کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب یہ رازدارانہ بات انہوں نے جو نہیں بتائی تھی وہ رازدارانہ بات ہی ہے، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بعض دفعہ جنت کی بشارت دے دیا کرتے تھے یا اپنے پیار کی کہ مجھے دل سے بہت پیار ہے. تو یہ غالباً اسی قسم کا راز ہوگا جو بات اس کو بتائی گئی. راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغیچے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا. اس نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑگڑانے لگا اور اس کی آنکھیں درد پاں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرا، اس پر وہ خاموش ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس پر ایک نوجوان انصاری آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تم اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ کا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا بھی رکھتے ہو اور اس سے بازبرداری کے کام بھی لیتے ہو. اب یہ کہنا کہ اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یہ بظاہر ایک بعید بات ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جانور بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کو پہچان لیتے تھے. جانور تو جو شخص بھی اس کو رحمت سے دیکھے اس کو پہچانتا ہے. یہ خیال غلط ہے کہ جانور کو سمجھ نہیں آتی. روزمرہ کے جو جانوروں سے سلوک کیے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ بھی اس طرح سلوک کرتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہ رواج ہے کہ مد وغیرہ شکاری جانور جو آتے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس قریب آ کر ہمارے ہاتھ سے روٹی کھا لیتے ہیں. اور پاکستان میں جہاں ان کو مارنے کا رواج ہے وہاں ایک ایک میل سے دور سے اڑ جاتے ہیں. تو جانور بڑا ذکی ہوتا ہے، بہت فہیم ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنے مطلب کی عقل عطا فرمائی گئی ہے. بس اس لیے اس جانور نے واقعتاً یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھ لیا تھا اور بھانپ لیا تھا
اور اسی وجہ سے اس سے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اب چند اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو وقت ملے گا وہ پھر میں انشاءاللہ روایات کی طرف واپس آؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو اس میں احمد کا مظہر بنایا اور اسے شان رحیمی اور جمالی کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کے دل میں رحمت اور شفقت کندہ کر دی اور اسے اخلاق عالیہ اور فاضلہ سے مہذب فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بھی رحیمیت کے جلوہ گر تھے، اس لیے آپ نے جماعت کو بتایا ہے کہ مجھ میں جو غیر معمولی رحمت اور شفقت دیکھتے ہو یہ میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچا دوں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ اپنے تو درکنار میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو۔ لاؤبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو بدنصیبی سے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ان کی ہمدردی بھی کی جائے تو وہ الٹ کر اس کا جواب سختی سے ہی دیتے ہیں، اور ہندوؤں میں خدمت خلق کرنا نسبتاً آسان ہے۔ اب گجرات میں جو زلزلے سے تباہی آئی تھی، مائیکرو سٹی میں وہاں کام کرتی رہی ہیں، اب بھی کر رہی ہیں۔ ایک ٹیم کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ کام کرتے ہوئے وہاں مسلمانوں نے اتنا برا منایا کہ احمدیوں کے اخلاق کا اچھا اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں خواہ یہ کہیں یا نہ کہیں، یعنی کہتے تو نہیں کہ احمدی ہو جاؤ تو خدمت کریں گے، ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں، پھر بھی سمجھ جائیں گے کہ احمدی بہت اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے اتنی شدید مخالفت کی کہ پولیس کے پاس اور ہندوؤں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس گئے اور کہا کہ ہم بہت سختی سے اس کا جواب دیں گے، پھر اگر یہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا تو ہم پر آنچ نہ لانا، ہم پر کوئی حرف نہ رکھنا۔ اس پر وہاں کے ایس پی نے احمدیوں سے درخواست کی کہ آپ ایسے لوگوں کی کیوں مدد کرتے ہیں جو پیار کا جواب غصے سے دینے والے ہیں؟ اس لیے آپ ہندو علاقے میں جا کے کام کریں، پھر دیکھیں۔ تو اس ہندو علاقے میں بھی تو زلزلہ آیا ہوا تھا، وہاں جب کام کیا تو بے حد خوش ہوئے ہندو، اور ہر طرف سے ان کی مدد کی، ہر کام میں وقار عمل کے طور پر شامل ہوئے۔ جو ٹینٹ دے کے گئے تھے وہ ٹینٹ خوشی سے لگوائے۔ تو یہ بدقسمتی سے مسلمانوں پر دور ہے کہ ان سے اگر رحیمیت کا بھی سلوک کرو تو اس کو قبول نہیں کرتے، کہ اللہ سے کس طرح وہ رحیمیت کی توقع رکھیں گے۔ جو رحم کرنے والوں سے ظلم کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے بھی رحیمیت سے بھی اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ فرماتے ایک بہت دلچسپ واقعہ اپنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا، ایک پٹواری عبد الکریم میرے ساتھ تھا، وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستے میں ایک بڑھیا جو 70-75 برس کی ضعیفہ ملی، اس نے ایک خط اسے پڑھنے کو کہا اور اس نے اس کی جلدیاں لے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ لگی۔ اس بڑھیا نے وہ خط مجھے دیا، میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور آرام سے اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا ہی اور ثواب سے بھی معروم رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعاون کے زمانے میں جو آپ کو بڑی نوع انسان سے شفقت تھی، اس کا ذکر مولوی عبد الکریم صاحب کی روایت میں ملتا ہے
مگر یہ غالباً رحیمیت سے بڑھ کر رحمانیت کا مضمون ہے کہ جن کے لیے پیشگوئی تھی کہ وہ تم سے ہلاک ہوں گے اور اس طرح آپ کی پیشگوئی صادق آئے گی، ان کے لیے اشتہار لکھ کر تم سے بچنے کی دوائیاں بھی تقسیم کروائیں، اور اس کے علاوہ دعاؤں میں رو رو کر گریہ ازاری کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچا لے۔ ایک دفعہ جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چہل قدمی فرما رہے تھے تو واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے، کسی سائل نے دور سے سوال کیا، وہ اس وقت ملنے والوں کی آوازوں میں اس سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی۔ اب سائل کو دینا جو ہے یہ رحیمیت ہے۔ رحمانیت بن مانگے دینے کو کہتے ہیں اور بے انتہا دینے کو کہتے ہیں۔ رحیمیت میں ایک معنی یہ ہے کہ جب تم سے کوئی مانگے تو پھر اس سے شفقت کا سلوک کرو، بس غریبوں فقیروں وغیرہ کو ان کو کچھ عطا کرنا یہ رحیمیت کا جذبہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کان میں جب آواز آئی تو لوگوں کی باتوں میں وہ ذہن سے نکل گئی کہ ایک فقیر نے آواز دی تھی۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو حضور نے بلند آواز سے پوچھا کہ جس سائل کی درد بھری آواز میرے کان میں گونجی تھی، باہر جا کر پوچھو کہ اس کا کیا بنا، کہاں ہے وہ؟ اس آواز پر حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ فرمانے پر ایک سائل نے سوال کیا تھا، ایک سائل نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، مگر دل بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی پھر آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے سخت بے چین تھی، میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیسری قسم فیضان کی فیضان خاص ہے، اس میں اور فیضان عام میں یہ فرق ہے کہ فیضان عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصول فیض کے لیے اپنی حالت کو نیک بنائے اور اپنے نفس کو حجب ظلمانیہ سے باہر نکالے، یعنی وہ جس پر رحمانیت کا جذبہ برستا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ خود نیک ہو یا اپنے آپ کو رحمانیت کے اہل بنائے۔ حجب ظلمانیہ وہ حجاب جو تاریکی پیدا کرنے والے ہیں ان سے وہ باہر نکلے، یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے، بلکہ اس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدا تعالی آپ ہی ہر ایک زیزو کو اس کی ضروریات جن کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن فیضان خاص میں جہد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دعا اور تضرع اور توجہ اللہ اور دوسرا ہر طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں اس میں جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قبولیت کی سند پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ عطا کرتا ہے، اور رحیمیت سے فیض ہونے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کا مزدور مزدوری کر کے اس کا فیض اٹھاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے حضور یہ آزاری کریں، محنت کریں، یہ آزاری ایک سائل ایک گداگر بھی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو خدا کا فیض خاص طور پر نازل ہوتا ہے اس کو رحیمیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانون قدرت سے ثابت ہے، کیونکہ یہ نہایت بدیہی بات ہے کہ خدا کی راہ میں صحیح کرنے والے
اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایک خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی فیضان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے، اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بشرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مؤخر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی ہے، پھر بعد اس کے صفت رحیمیت ظہور پذیر ہوئی ہے۔ بس اسی ترتیب تری کے لحاظ سے سورہ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا، اور فرمایا الرحمن الرحیم، اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، جیسا ایک جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما، یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں کے لیے خاص ہے، جس سے کافر یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں ملتا۔ اب یہ جو نقطہ ہے کہ قرآن کریم سے رحیمیت یا باقی صفات کے جلوے تلاش کرو، یہ بھی حضرت عبدالرسیم علیہ السلام ہی کا سمجھایا ہوا نقطہ ہے۔ اور اب سمجھ آئی کہ بالمومنین نے کیوں فرمایا تھا۔ جہاں تک رحمانیت کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمان ہے، دشمن کے لیے، کافر کے لیے، نیک کے لیے، بد کے لیے، جس سے اللہ نیک و بد پر سب پر اپنی بارش برساتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معاملے کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے کہ یہ یہاں بالمومنین رحیم کیوں فرمایا، حالانکہ آپ سب پر رحم کرنے والے تھے، باقیوں پر رحم رحمانیت کے جلوے کے تابع تھا، اور مومنوں پر رحیمیت کی وجہ سے۔ یہ مومن آپ کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتے تھے اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے، جیسے فرمایا یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے، اس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں ملتا۔ اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا، لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومن کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی رحمانیت کا ذکر ہے، کہیں مومنوں کے لیے خاص نہیں فرمایا، بلکہ رحیمیت کو خاص کیا ہے اور رحمانیت کو عام کر دیا ہے۔ بعض جگہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس آیت میں اور دیگر آیات میں رحمانیت کو مومنوں کے لیے بھی خاص فرمایا گیا ہے، اور ان معنوں میں کہ جو قرآن کا جلوہ، جو وحی کا جلوہ ان کو ملتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے نتیجے میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دیا ہے۔ یعنی یہاں بھی رحمانیت کا بن مانگے دینا ظاہر و باہر ہے کہ انہوں نے قرآن کے نزول کے لیے کوئی تمنا تو نہیں کی تھی، کوئی محنت تو نہیں کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اور بغیر استحقاق کے ان پر یہ جلوہ نازل فرمایا۔ کہیں فرمایا یہ نہیں آتا کان بالمومنین رحمانا، قرآن کریم میں کہیں یہ لفظ نہیں آئے گا کہ مومنوں کے لیے آپ رحمان تھے۔ رحیم کا لفظ آتا ہے، رحیم رؤوف بھی کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس دوسرے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب تر ہے۔ یہاں بھی رحمت بمعنی رحیمیت، کیونکہ رحمانیت بھی رحم سے نکلی ہے اور رحیمیت بھی، یہاں رحیمیت مراد ہے، یعنی اس کا ترجمہ خود یہی فرما رہے ہیں، یعنی رحیمیت الہی انہی لوگوں سے قریب ہے جو نیکوکار ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا
فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس و نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی۔ اب سچا مہاجر تو وہی ہے جو یہ ہجرت اللہ کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیے جانے میں بہت سے منافع بھی پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی ہجرت خدا کی خاطر تھی اور واقعی سچی مجبوریوں سے تھی، اور کس کی دنیا کمانے کی وجہ سے ہجرت تھی۔ تو ہم تو کسی پر کوئی فرقہ نہیں لگا سکتے، مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کا راز سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی۔ اب نفس پرستیوں کی شرط ایک ایسی ہے جو انسان کو یقیناً بتا سکتی ہے کہ وہ مہاجر ہے۔ اگر غیر ملک میں جا کر وہ پہلی بدیاں اپنے ملک میں چھوڑ جاتا ہے جو پہلی زندگی میں شامل حال تھیں، اور خود نیکی اختیار کرتا ہے، تو دنیاوی فوائد تو اس سے ملیں گے ہی، مگر اس کی ہجرت اللہ ہو جائے گی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے نقطے ایسے گہرے بیان فرمائے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے، اور اگر غافل رہنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ فرمایا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی، تو خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں، اور خدا غفور اور رحیم ہے، یعنی اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ پھر شہادت القرآن میں حضرت مسلم علیہ السلام کی تحریر ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے، اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تو اس پر وہ بیٹھ نہ جائے تو میری حالت پر افسوس ہے۔ اب اکثر تندرستی ہیں جو چارپائیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اچھی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کمزور بیچارے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہنیت کے خلاف ہے، کمزوروں پر رحم نہ کرے اور جو طاقتور ہیں ان سے ڈرے۔ کمزوروں پر رحم جو ہے یہ رحیمیت ہے، اور جو اللہ کے کمزور بندوں پر رحم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رحیمیت کا سلوک فرماتا ہے۔ فرمایا افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور ہمت اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چرپائی اس کو نہ دوں۔ اور حضرت مسلم علیہ السلام کی زندگی میں بارہا ایسے واقعات آئے ہیں کہ اپنی چرپائی کو درکنار اپنا لحاظ تک مہمانوں کو سپرد کر دیا اور خود کوٹ توڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ سب سردی کی رات تھی۔ تو یہ اپنے مشفق و مہربان بندوں پر، اپنے کمزور بندوں پر جو محنت کرتے ہیں آپ کی رضا کمانے کے لیے، وہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے لیے حال تھا، ویسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے لیے حال تھا کہ ان کے لیے اپنے ہر آرام کو ترک فرما دیتے تھے۔ اگر وہ کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیرت ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سو رہا ہوں، اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام اور آسانی کی تدبیر نہ کروں۔ ایک اور روایت ہے ایام صلح میں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایام الصلح روحانی خزائن 14 دعا محض عفو اور امر نہیں، معاف کرنا، یہ لفظ پڑھا نہیں گیا تھا،
اصل نہیں لفظ ہے. دعا محض لفظ امر نہیں، اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کے خیال میں کہ جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے، اور نہ خدا کی کلام کی نظر خدا کے کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں. عمیق کہتے ہیں گہری چیز. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹھہر کر غور سے پڑھیں اور گہری نظر سے مطالعہ کریں تو سمجھ آئے گی، ورنہ سرسری اس پر سے گزر جائیں گے. اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے. اسی کا نام فیض رحیمیت ہے، جس سے انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اسی فیضان سے انسان ولایت کے مقامات پر پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے. رمضان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہمارے لیے شفیع بنے، تو اس کے لیے خود محنت کرو گے تو شفیع بنے گا. عام طور پر مولانا نے یہ غلط فہمی پیدا کر کے اسلام میں لوگوں کی ہلاکت کا سامان پیدا کر دیا ہے. گناہ جتنے مرضی کرو، شفیع الورا پہ نظر رکھو تمہاری شفاعت کر دے گا. گناہ جتنے مرضی کرو، وہ شفاعت کر سکتا ہے اگر اس کی شفاعت کے لیے ساتھ ساتھ استغفار سے بھی کام لو، توبہ سے بھی کام لو، اور بار بار گناہوں سے بخشش طلب کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے شفیع ہیں جن میں یہ صفات ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ میں نے بار بار گناہ کیے اور بار بار تم نے مجھ سے عفو کا سلوک فرمایا. تو گناہوں کا احساس اس پہلو سے کہ ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم پر بہت ہی زیادہ فرض ہے بنسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو بطور نبی معصوم تھے. مگر اس کے باوجود آپ کی تحریرات کا مطالعہ کر کے دیکھو، اب بے انتہا انکساری کے ساتھ بار بار یہی عرض کرتے ہیں، یا خدا تو نے بار بار مجھ سے گناہ سے زد ہوتے دیکھے اور بار بار رحمت اور شفقت کا سلوک فرمایا. کہ بار بار کرنا یہ رحیمیت ہے. تو توبہ بار بار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار تم سے رحمت کا سلوک فرمائے گا. فرماتے ہیں اسی خیر سے انسان ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پہ ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے. اب دیکھیں کیسی کیسی باریک باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہیں. اور جماعت پڑھتی تو ہوگی ضرور کتابوں کو، مگر سرسری طور پر اوپر سے گزر جاتی ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں جب تک ساتھ غوطے نہ لگائے جائیں آپ کے مفاہیم اور مطالب کو انسان پا نہیں سکتا. خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی برے آدمیوں کی شفاعت کریں. یا پھر برے سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر بدی کرتے چلے جاؤ اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو تو پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے. توبہ شرط ہے اور بار بار توبہ شرط ہے، اور رحیمیت بار بار توبہ کے نتیجے میں ہی عطا ہوتی ہے. بار بار توبہ کرو اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمائے گا. لیکن اگر گناہوں سے غافل رہو گے تو وہ اندر ہی اندر تمہیں کھا جائیں گے اور کھوکھلا کر دیں گے اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ نیکیاں گئی کہاں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھنا یہ آپ کی گستاخی ہے،
یہ آپ کی عظمت کا اعتراف نہیں. اب ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. میں نے کہا تھا نا بعض احادیث ان حضرت السلام کی صحیحات کے بعد پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں کوڑے کے ساتھ اپنے غلام کو مار رہا تھا تو اچانک میں نے پیچھے سے آواز سنی کہ اے ابو مسعود، اے ابو مسعود، اور اس آواز میں ایسی شوقت اور دبدبا تھا. فرمایا اے ابو مسعود یاد رکھ. لیکن میں غصہ کی وجہ سے آواز سے سمجھ نہ سکا کس کی ہے، کیا کہہ رہی ہے. جب آواز میرے قریب پہنچ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ابا مسعود یاد رکھ. اس پر میں نے کوڑا رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی غلام کو نہیں ماروں گا. اور جو دوسری زیادہ معتبر روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ابو مسعود نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اللہ کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سنا فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو ضرور آگ تجھے جھلس دیتی، یا حضور نے فرمایا کہ آگ تجھے ضرور چھوتی. ایک بخاری کتاب الفتق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لے کر آئے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو کم از کم ایک دو لقمے تو اسے کھانے کو دے، کیونکہ اسی نے یہ کھانا اس کے لیے تیار کیا ہے. ضروری نہیں کہ کھانا تیار کرنے والا باورچی ہی کھانا لے کر آئے. کھانا تیار کوئی اور بھی کر سکتا ہے، خدمت کے لیے کھانا کوئی اور بھی لاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اس سنت کو بھلانا نہیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو کبھی اپنے خدام کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہی کھانا کھلاؤ. اور اگر تم میں اتنی توفیق نہیں تو کم سے کم اس کھانے میں سے کچھ تو اس کے لیے رکھ لو. مسلم کتاب الایمان حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جلد بازی میں اپنے خادم کو تھپڑ مار دیا. اس پر سوید بن مقرر ہے یا مقرن ہے نے اس سے کہا کہ ایک بار میں بنی مقرن کے ساتھ 7 آدمیوں میں سے ایک تھا اور ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی. ہم میں سے سب سے چھوٹے شخص نے اسے تھپڑ مار دیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیں. باوجود اس کے کہ وہ ایک ہی خادمہ تھی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، حکم دیا کہ اپنا کام خود کرو، اب تھپڑ جو مارا ہے اس کے بدلے اس کو آزاد کر دو. ایک مسلم کتاب البر سے روایت ہے حضرت ہشام کی، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہشام بن حکیم بن حزام کا کچھ اجمی کسانوں کے پاس سے گزر ہوا جن کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا. ہشام نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہیں جزیہ کے تعلق میں روک رکھا گیا ہے. اس پر ہشام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، خصوصاً زیر نگین ہوں جو لوگ.
مزدور پیشہ ہوں یا ویسے ہی تابع ہوں جیسے غلام ہیں، اور اسی طرح رعایا ہوتی ہے وہ بھی زیر نگین ہے، ان سب کی اگر کوئی بہبود نہیں چاہے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آزادی کی توقع رکھ سکتا ہے۔ ایک مسند احمد بن حنبل میں زہری کی روایت ہے کہ مجھے ثابت بن قیس نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا اللہ کی رحمت سے تعلق رکھتی ہے، کبھی یہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لے کر آتی ہے، بس جب تم اسے دیکھو تو اسے گالی نہ دو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس میں پائی جانے والی خیر طلب کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ بعض لوگ آندھیوں کو، طوفانوں وغیرہ کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یہ قوانین قدرت کی مخصوص چیزیں ہیں، اور ان کو اگر گالی دی جائے یا سخت کلامی کی جائے تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو بہرحال تمہیں دبا لیں گے، مگر تمہارا نقصان اس معنی میں ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے والے بن جاؤ گے۔ تو دنیاوی عذاب تو ہے ہی، آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ بس اس لیے جو قدرتی زلزلے یا طوفان وغیرہ آتے ہیں ان پر صبر و شکر کرنا چاہیے، ان کو گالیاں دینا بالکل لغو اور بیکار فعل ہے، اور سوائے اس کے کہ اپنے عذاب میں آپ اضافہ کریں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کتاب الالفاظ من الادب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالیاں نہ دو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے یہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، بس تم جب زمانے کو گالیاں دو گے تو اللہ ہی کو گالیاں دو گے۔ ہر قسم کی احتیاط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی ہے، اور کہا کہ ہر خوف سے آگاہ فرما دیا ہے، نذیر ہونے کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ جتنی اچھی حکومت ہو اتنی ہی زیادہ رستوں کے چکر اور خطرات اعلان کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھو سڑکوں پر جگہ جگہ اعلان ہوتا ہے کہ گریڈین اتنا ہو گیا ہے، نیچے جانے والی ہے، اچانک مڑنے والی ہے، ابھی اوپر چڑھنے والی ہے۔ تو یہ بظاہر خطرات کی باتیں ہیں، لیکن نذیر در حقیقت مبشر ہوتا ہے۔ اگر انذار نہ کیا جائے، صحیح انذار، جھوٹا انذار نہیں، صحیح انذار نہ کیا جائے تو انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تفصیل کا ایک دوسرا نام انذار ہے۔ اب ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت کا حد درجہ کا کمال ہے کہ فرمایا مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یہ بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ صبح کے وقت مرغ کی اذان کی آواز آئے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو حالانکہ بالارادہ وہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صبح کی پاؤ پھوٹے تو اذان دے دے، اور اس سے چونکہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، یہ تمہاری خدمت کرتا ہے، تو رحیمیت کے خلاف ہے کہ تم مرغ سے بھی کوئی برا سلوک کرو۔ ایک ترمذی اب ابو سعید میں روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجھائے ہوئے شکاری کتے سے شکار کرنے کے بارے میں پوچھا۔ حضور نے فرمایا جب تم نے اپنا کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے تو اس شکار کو کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، اور اگر اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ کتے جو کھانے سے کچھ
زہر کے زہریلا مادہ جراثیم وغیرہ بھی گوشت میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر اس نے کچھ کھا لیا تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے. اور یہ اور بھی حکمت کی بات بیان فرمائی، اگر تمہارے لیے شکار کیا ہوتا تو تمہارے لیے روک رکھتا. تو تم نے اگر کتوں کو صحیح سکھایا ہی نہیں اور وہ حرص کر کے شکار خود کھانے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ تمہارے لیے شکار نہیں ہے، یہ ان کا اپنا شکار ہے. میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر ہمارے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے مل جائیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا، دوسرے کتوں پر تو تم نے اللہ کا نام نہیں لیا. یعنی کوئی پتہ نہیں کس کتے نے منہ مارا ہے، تو تقویٰ اختیار کیا کرو. اگر تمہیں پتہ ہو کہ جس کتے نے شکار پکڑا ہے اور تمہاری خاطر روک رکھا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہے تو پھر وہ تمہارا خادم ہے. اور اس کا ان معنوں میں رحیمیت سے تعلق ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرتا ہے، پھر اس کا بھی خیال رکھو، اسے اچھی طرح سکھاؤ پڑھاؤ. یہ حدیث ہے، یہ غلطی سے اس میں آ رہی ہے. منہ پر مارنے اور دام پر داغنے سے منع فرمایا ہے. یہ اللہ بھی تو جانتا ہے رحمانیت سے تعلق رکھتی ہے، یہ رحیمیت سے رحم سے باہر تعلق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے اور حضرت عمر بھی صحابی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو اپنی بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا. اس نے اس بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی. اس پر وہ عورت دوزخ میں چلی گئی. اس نے نہ تو بلی کو کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو، بلکہ اسے قید کیے رکھا، نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا سکتی. اب اس حدیث کا رحیمیت سے ایک تعلق ضرور ہے، وہ ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جانور جتنے بھی پیدا کیے ہیں ان کو انسان کا محتاج نہیں بنایا. وہ محنت کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور جتنی محنت کرتے ہیں وہ اپنے رزق کا سامان کر ہی لیتے ہیں. انسان جو جانوروں کو، رومیوں کو، بلیوں، کتوں کو روٹی ڈالتا ہے یا پرندوں کو، تو اس پر انحصار نہیں ہے ان کی زندگی کا. ان کو اللہ نے رزق بہرحال دینا ہی دینا ہے. اس لیے اگر بلی کو قید کر کے رکھا اس نے، تو خدا نے جو اس کے اندر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کا جذبہ پیدا کیا ہے ہر جانور میں، وہ اس سے محروم رہ گئی اور بھوکی مر گئی قید ہونے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے اس عورت کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. حضرت انس کی ایک روایت بخاری کتاب الحج ابواب العمرہ میں بیان ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے گھسٹتا چلا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کے لیے جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اس طرح اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف دے. اور آپ نے اس بوڑھے کو ارشاد فرمایا کہ سواری پر بیٹھ جاؤ. اب اس کا ایک باریک تعلق ہے رحیمیت سے، یعنی خدا کی خاطر مشقت اور محنت کرنا اس کی رحیمیت کو انگیخت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحیمیت کا مطالبہ کرتا ہے. اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف ڈالنا یہ رحیمیت کو نہیں بلکہ ناراضگی کو پیدا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت ہی رحمان اور رحیم اور رؤوف ہے. وہ ان سے اسی قدر محنت کا مطالبہ کرتا ہے جتنی ان میں طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تم بھی اپنے نئی لوگوں کو بھی اور اپنے عزیزوں اور اقربا کو بھی تکلیف نہ دیا کرو اگر تم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ تو بوڑھا یہ گناہ کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی تکلیف دے رہا تھا اور خود بھی ضرورت سے زیادہ تکلیف اٹھا رہا تھا۔ بس اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کو جذب کرنے والا نہیں بلکہ اس کی ناراضگی کو جذب کرنے والا تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ روایات اور بھی ابھی ہیں باقی، اور پھر سورہ بقرہ کی وہ آیات بھی رہتی ہیں جو میں نے بیان کیا تھا جن میں رحیمیت کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مضمون اب آگے تک چلے گا، پھر باقی قرآن کریم سے رحیمیت کے ذکر کی آیات نکال کر ان کے متعلق میں قرآن کے جس ماحول میں بیان کیا ہے اس ماحول کو آپ کے سامنے اجاگر کر کے بتاؤں گا یہاں رحیمیت کا کیا تعلق ہے۔ اب آخر پر خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں ڈاک کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو مجھے ڈاک ملتی ہے، ایک زمانہ تھا کہ وہ خلاصے بنا کر میرے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ خلاصوں کا رواج اب تک پاکستان میں بھی ہے، کراچی، لاہور وغیرہ، ربوہ اور جرمنی میں بھی ہے، لیکن جو براہ راست خط مجھے ملتے ہیں وہ میں خود ضرور دیکھتا ہوں، ان کا خلاصہ نہیں بنایا جاتا۔ تو اس لیے یہ خیال کریں کہ اگر میری یہ نیت ہے کہ میں آپ کے خط خود اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھا کروں تو کچھ اختصار سے کام لیا کریں۔ بعض لطیفے بھی ہوتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے کوئی 15-20 صفحے کا خط لکھا اور آخر تک لکھا کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے بہت اختصار سے کام لے رہی، اور آخر میں بات کچھ بھی نہیں نکلی، کچھ بھی بات نہیں تھی، نہ شکایتیں تھیں نہ کوئی اور ذکر، اپنے خاندانی حالات کا تذکرہ تھا۔ تو یہ سلوک نہ کریں کہ پھر مجھے دوبارہ خلاصوں کی طرف واپس جانا پڑے۔ اگر آپ کو خلاصہ نکالنا آپ کے لیے دوبر ہو، یعنی چھوٹا خط لکھنا، تو پہلے ایک لمبا خط لکھ لیا کریں، بے شک 40-50 صفحے کا۔ اس کے بعد خود اس کو دیکھیں کہ اس میں کوئی کام کی بات ایسی ہے جو مجھے علم ہونی چاہیے، پھر وہ مجھے بتائیں، تو آپ کے خط کا خلاصہ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا مجھے پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ شادی بیاہ کے جھگڑوں میں، ساس سے شکایت میں، نندوں سے شکایت میں، خامد سے یا بیوی سے شکایت میں مجھے کوئی تفصیل نہ لکھا کریں، کیونکہ جو بھی آپ تفصیل لکھیں گے وہ یک طرفہ ہے، اور بڑا ظلم ہے اگر میں یک طرفہ بات سن کر اس پر اعتبار کر لوں تو وہ سارے خطوط میں مجبوراً امور عامہ کو یا دوسرے اداروں کو جنہوں نے تحقیق کرنی ہے ان کی طرف مار کر دیتا ہوں، وہ ان کو دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ اتنے لمبے خطوط لکھنے کا؟ یہ لکھا کریں کہ ہماری فلاں سے یہ شکایت ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے جو بھی غلطی پر ہے اس کو ٹھیک کر دے اور یہ شکایتیں رفع ہوں۔ اور جو اپنے شکایتی خطوط کی تفصیل ہے وہ بے شک متعلقہ ادارے کو، باہر کی جماعتیں ہیں تو وہاں سیکرٹری امور عامہ کو یا سیکرٹری اصلاح و ارشاد وغیرہ کو دے دیا کریں، اور پھر وہ جو چاہیں تحقیق کرنے کے بعد خود اس تحقیق کا خلاصہ مجھے دیا کرتے ہیں، اور پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کس فریق کی بات سچی تھی، کس کی جھوٹی تھی۔ ایک اور بھی سلسلہ چل پڑا ہے، بعض لوگوں نے کمپیوٹر میں خط ڈالے ہوئے ہیں اور ایک ہی مضمون ہے، اور روزانہ کمپیوٹر سے وہ خط نکلتا ہے مجھے بھجوا دیتے ہیں۔ اب میں پڑھ پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ اس روزانہ کے کمپیوٹر کے ڈالے ہوئے سے مجھے کیا فرق پڑے گا، ان کے دلی جذبات تو پہنچتے نہیں، جو کمپیوٹر نے ایک نوکر بن کے وہ چیز ان کی مجھے پہنچا دی ہے، لیکن
ذرا ٹھہر کے آرام سے لکھا کریں، اور بہتر یہی ہے کہ کمپیوٹر میں ڈالنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے لکھا کریں، یا ٹائپ کرنا ہو تو کمپیوٹر میں ٹائپ کروا لیا کریں، لیکن مختصر مطلب کی بات کہیں. یہ نہ ہو کہ 25 صفحے کا خط ہو اور آخر پہ ہو آمدن برسر مطلب، کہ اتنے لمبی تحریر کے بعد اب میں اپنے مطلب کی بات بیان کرتا ہوں. تو آمدن برسر مطلب کو خط کے شروع میں بیان کر دیا کریں، باقی خط کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بعض لوگ ایک خط لکھ کر اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیتے ہیں، اس کو صرف تاریخ نہیں لکھتے، وہ اپنے ہاتھ سے تاریخ ڈالتے ہیں گویا کہ انہوں نے ہر خط نیا لکھا ہے. تو ہمیں سمجھ تو آئی جاتی ہے کیا فائدہ اس کا، اس لیے دھوکہ اسے دے سکتے ہیں تو اس کو بھی نہ دیں. فضول بات ہے. دعا کی تحریک کے لیے دل کا جذبہ ہے جو ضروری ہے. اگر دل کا جذبہ کسی طرح پہنچ جائے تو خواہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ پہنچے یا مہینے میں ایک دفعہ پہنچے، اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. ورنہ 1.5-2 گھنٹے میں خط میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ اصل مطلب کیا بات ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اصل مطلب کی بات پہلے کیا کریں گے. تو اس کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور جو روایات رہ گئی ہیں یہ آپ سنبھال لیں، جو ہو چکی ہیں انہیں نیچے رکھ دی ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.